آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا پہلا باب یعنی پہلا زبور نمبر 1۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا، شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ زبور کی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے اس کے مصنف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ زبور 1 کی میں بات کر رہا ہوں کہ مزامیر میں جب بھی زبور لکھے جاتے ہیں تو ان کا سرنامہ لکھا جاتا ہے کہ یہ زبور کس نے لکھا ہے، کب لکھا ہے، کیوں لکھا ہے۔ لیکن زبور نویس جب زبور نمبر 1 لکھتا ہے اور ایک خیال کے مطابق زبور 2 بھی پہلے زبور کا ہی حصہ ہے، اور زبور 2 جو ہے اس کے بھی مصنف کا نام نہیں لکھا کہ یہ فلاں کا زبور ہے، کیونکہ زبور نمبر 1 کا جو عنوان پاکستان بائبل سوسائٹی نے لگایا ہے وہ ہے حقیقی مبارک حالی، اور زبور 2 کا عنوان جو ہے خدا کا برگزیدہ بادشاہ، اور 3 پر دیکھیں داؤد کا مزمور ہے۔ زبور 3 جو ہے وہ داؤد کا مزمور ہے۔ جو پہلے 2 زبور ہیں یہ پوری زبور کی کتاب کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن آف دا بک آف سانگس۔ اب اس کی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے کہ اگر پہلے 2 زبور نہ لکھے جاتے، اگر پہلے 2 زبور نہ لکھے جاتے، چاہے ان کا عنوان نہیں ہے، سرنامہ نہیں ہے، اگر یہ 2 زبور نہ لکھے جاتے تو سارے مزامیر کی کتاب بے بنیاد ہو جاتی۔ اس لیے پہلے 2 زبور، آج ہم زبور نمبر 1 کی بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم زبور نمبر 2 کی بات کریں گے۔ زبور
نمبر 1 اور 2 جو ہے یہ مکمل طور پر یسوع مسیح کی تصویر ہے، اور زبور کی کتاب کا جو فاؤنڈیشن ہے اور زبور کی کتاب کی جو بنیاد ہے وہ یہی 2 مزامیر۔ ان دونوں مزامیر میں یسوع مسیح کی تصویر کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ خدا کا جو پاک روح ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد جو مزامیر آئیں گے ان کا ایک مرکزی مضمون ہوگا، ایک سینٹرل تھیم ہوگا، اور وہ ہوگا یسوع مسیح۔ اس لیے پہلے 2 زبور جو بہت سارے، اگر ہم عبرانی مینوسکرپٹ دیکھیں تو یہ ایک ہی زبور گردانا جاتا ہے۔ زبور 1 اور 2 جو ہے اس کا جو سیکوینس ہے، اس کی جو لینگویج ہے، بہاؤ ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک کامل شخصیت کو بتایا گیا ہے زبور نمبر 1 میں، اور زبور نمبر 2 میں اس کامل شخصیت کا ڈسپلے دے دیا گیا ہے زمین پر، ایک مکمل شخصیت، لیکن اس کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک کانٹراسٹ بنتا ہے راست باز کا اور شریر کا۔ راست باز جو ہے اصل میں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے، ہم راست باز نہیں ہیں، ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اگر ہم راست باز ہیں تو ہم گنے جاتے ہیں، ہے نہیں۔ ابراہم جو ہے وہ راست باز تھا نہیں، لیکن وہ راست باز گنا گیا اس لیے کہ اس نے خدا کی فرمانبرداری کی۔ اگر آج ہم بھی یا دنیا کا کوئی بھی انسان خداوند کی راست بازی کے نیچے آ جائے گا، اس کی فرمانبرداری میں آ جائے گا، تو اس کی جو ناراستی ہے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں بدل جائے گی۔ اس لیے بائبل مقدس میں آیا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بھی 8-9 ارب دنیا کو یہ پیغام ہے، جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اس کی ناراستی راستے میں بدل جائے گی اور وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ہلاک ہونے سے مراد دوزخ میں نہیں جائے گا، گارنٹی۔ اب یہ تو اس زبور کا پریامبل ہے، یعنی دباچہ ہے کہ یہ جو زبور ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو فوکس کیا گیا ہے، اور خدا کی مرضی سے ہم 2 زبور اگلے ہفتے میں کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس میں کیسے پیش کیا گیا ہے۔ اس زبور میں 2 شخصیات اور 2 راہوں کا ذکر کیا گیا ہے، 2 شخصیات اور 2 راہیں۔ ایک شخصیت ہے جس کو راست باز شخصیت کہا گیا ہے، اور ایک شخصیت ہے جس کو شریر کا نام دیا گیا ہے۔ جو راست باز ہے وہاں پر یسوع مسیح کو پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی شخصیت ہے، اور جو شریر ہے وہ ابلیس کی نمائندگی کر رہا ہے۔
اس زبور میں دو شخصیات ہیں، ان دونوں شخصیات کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ راست باز یہاں یسوع مسیح کی تصویر ہے اور شریر یہاں پر ابلیس کی تصویر ہے۔ اب اس زبور کو ایونجلسٹک بنا دیا گیا ہے، بشارتی زبور بنا دیا گیا ہے کہ اے ایماندارو، تمہارے پاس دو شخصیات ہیں جن کے اپنے اپنے راستے ہیں۔ اب ایمانداروں نے یا دنیا داروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی شخصیت کی پیروی کرنی ہے۔ اور زبور نمبر 1 جو ہے یہ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے دو شخصیات ہیں، ان دونوں شخصیات کی اپنی اپنی راہیں ہیں، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس شخصیت کے پیچھے جانا ہے اور کس راہ پر ہم نے چلنا۔ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے 3 آیات کو ہم دیکھیں گے کہ پہلی 3 آیات میں اس راست باز کی تصویر کو پیش کیا گیا ہے جس کے لیے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اور 4، 5 اور 6 آیت میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ شریر کون ہے اور اس کی راہیں کون سی ہیں اور کیسی ہیں۔ پوری دنیا میں سے ایک شخص کو مبارک کہا گیا ہے۔ مبارک جو ہے عبرانی زبان میں باروک کہتے ہیں، اس کو باروک، اور بکاریاس کہتے ہیں یونانی زبان میں۔ اور اسی زبور کو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں مبارک آدمی کے طور پر مبارکبادیاں دے دی ہے۔ مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ۔ اسی زبور کو متی 5 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مبارک حال انسان ہے، کیونکہ مبارکبادیاں زبور 1 کی تشریح ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو دل کے قریب ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ یہاں مبارک ہے وہ شخص، باروک، مکاریوس، مبارک وہ شخصیت ہے۔ مبارک کون ہوتا ہے؟ عبرانی زبان کا جو کانسیپٹ ہے، جو یونانی زبان کا کانسیپٹ ہے، مبارک وہ شخص ہوتا ہے جس کو بلینک چیک بک دی جاتی ہے۔ مبارک وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کا مقبول نظر ہوں اور کسی ایسی شخصیت کا مقبول نظر ہوں جو ملٹی بلینئر ہے، جس کو اربوں روپیہ دینے سے فرق ہی نہیں پڑتا، اگر وہ مجھے پیار کرتا ہے یا میں اس لیول پہ چلا گیا ہوں کہ وہ مجھے ٹرسٹ کرتا ہے، تو وہ کہے گا بیٹا یہ میری بلینک چیک بک لے لے اور جب ضرورت پڑے یہاں سے پیسے لے لینا، تاکہ پوری زندگی تجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس بلینک چیک بک ہے، اس شخص کو کہتے ہیں مبارک ہے وہ شخص۔ اب اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور آسمانی باپ جس کے پاس چیک بک نہیں، چیک بکس ہیں، وہ اربوں نہیں، پتہ نہیں گنتی ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے بیٹا کیونکہ آپ نے میرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے،
لہذا آج کے بعد یہ بلینک چیک بک میں آپ دے رہا ہوں، آپ کی تمام ضروریات یہ چیک بک پوری کرے گی، ہر ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی۔ تب ہم مبارک گنے جاتے ہیں۔ باروک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ شخص جس کو بلینک چیک بک مل جاتی ہے، جس کو پوری زندگی کی ضروریات خدا باپ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ مبارک ہے وہ شخص، کس کو چیک بک ملے گی؟ جو 3 کام نہیں کرتا۔ مبارک ہے وہ شخص جو 3 کام نہیں کرتا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، مبارک ہے وہ شخص جو چلتا نہیں ہے، پہلی بات۔ اب بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، جو چلتا نہیں ہے۔ دوسرا مبارک وہ شخص ہے جو کھڑا نہیں ہوتا، اور تیسرا مبارک شخص وہ ہے جو بیٹھتا نہیں۔ 3 باتیں ہیں جو مبارک شخص ہے، وہ چلتا نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ بیٹھتا نہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو چلتے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، تو ہم کیسے مبارک ہیں؟ ہم مبارک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ وہ ویسے تو چلتا ہے، لیکن چلنے سے مراد قدم اٹھانا نہیں ہے۔ چلنے سے مراد ہے شریر کی باتوں کے پیچھے لگ جانا۔ شریر کون ہے؟ ابلیس۔ مبارک ہے وہ شخص جو ابلیس کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو ہم تو اس کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا باپ بن جاتا ہے۔ جیسے باپ ایک بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، تو ہمیں ابلیس کی انگلی، یسوع مسیح کی انگلی، یسوع مسیح ہماری انگلی نہیں، وہ ہمیں اپنا ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شریر کی انگلی ہم پکڑ کے چل رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑتا، ہم اس کی انگلی نہیں پکڑتے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو چلاتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو شریر کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتا، بلکہ اپنا ہاتھ یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے کر چلتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو نہیں چلتا ابلیس کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ وہ شخص مبارک ہے جو شریر کی راہ پر نہیں چلتا، یعنی ابلیس کے نقشے قدم پر نہیں چلتا، یہ مبارک ہے۔ دوسرا شخص کون سا مبارک ہے؟ جو کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کھڑا تو ہوتا ہے، لیکن مبارک شخص جو ہے وہ خطا کاروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ کھڑا تو ہوتا ہے، لیکن وہ خطا کار کون ہے؟ پہلے ہے ابلیس شریر، اور خطا کار ابلیس کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو کہا گیا ہے خطا کار۔ خطا کار وہ ہوتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے، جو ایمان کے جو معیار ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، جو ابلیس کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے اس کو خطا کار کہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو ابلیس کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتا، اور جس نے انگلی پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مبارک وہ شخص ہے جو گناہ گاروں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، شرابیوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، زناکاروں خونیوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، دنیا داروں کی محفل میں نہیں بیٹھتا، وہ ان کے ساتھ بالکل کھڑا نہیں ہوتا،
وہ ایمانداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا شخص مبارک کون ہے؟ جو شریر کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتا، وہ خداوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے۔ دوسرا شخص مبارک کون ہے؟ جو ابلیس کے فالوورز کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ ابلیس کے جو فالوورز ہیں وہ تمام گناہگار ہیں جنہوں نے دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ان کی اصلاح میں نہیں کھڑا ہوتا۔ وہ پلان کرتے ہیں خدا کے خلاف، خدا کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، خدا کی کلیسیا کے خلاف اور خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو ایسے لوگوں میں کھڑا، ان کی پالیسی میں کھڑا نہیں ہوتا، ان کے منصوبوں میں کھڑا نہیں ہوتا، اس کے پاس بلینک چیک بک ہوتی ہے، وہ مبارک ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی، مبارک شخص ہے وہ چلتا نہیں، یعنی ابلیس کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتا، اپنا ہاتھ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ دوسرا ہے وہ گناہگاروں کے منصوبوں میں کھڑا نہیں ہوتا۔ تیسری بات، وہ بیٹھتا نہیں، وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ پہلے چلتا نہیں، پھر کھڑا نہیں ہوتا، اب وہ بیٹھ نہیں۔ انسان کے 3 سٹیجز ہیں جہاں وہ اپنی حرکات کو جاری رکھتا ہے، چاہے وہ اچھی حرکات ہوں چاہے وہ بری حرکات ہوں۔ یا وہ چلتے ہوئے اپنی حرکات کا مظاہرہ کرتا ہے، یا وہ کھڑا ہو کر اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے، یا بیٹھ کر وہ اپنا جو ارادہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ انسان 3 سٹیجز میں اپنی حرکات کو جاری رکھتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ اور تینوں ہی سچویشنز کو زبور نویس نے بتایا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، گناہگاروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ 3 چیزیں۔ اب یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہیں وہ یسوع مسیح کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ وہ شریر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس نے کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اس نے کہا نہیں، میں نے تیرے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اپنے آپ کو نیچے گرا دے، فرشتے اٹھا لیں گے۔ اس نے کہا چل دور ہو، کمپرومائز نہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو ابلیس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ یسوع مسیح ہے، ہم تو کر جاتے ہیں۔ یہ سوائے یسوع مسیح کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ابلیس کے ساتھ کمپرومائز سے انکار کیا ہو۔ ہم تو کر جاتے ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن جو بہت بڑے ایماندار ہیں، جنہوں نے اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ بھی کمپرومائز نہیں۔ وہ خدا کاروں کے لیے آیا تھا، لیکن خدا کاروں کے ساتھ ان کے پلاننگ میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ وہ آیا تو گناہگاروں کو بچانے کے لیے تھا، لیکن وہ کبھی بھی خدا کاروں کے منصوبوں میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ جب یسوع مسیح جوان تھے، یہ ایک روایت ہے، بائبل میں یہ واقعہ نہیں ہے، 15 سال سے جو 25 سال کی ان کی عمر ہے، وہ اپنی جوانی میں یوتھ لیڈر تھے اور یوتھ کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ ان کے اپنے شہر ناصرت میں ایک گورنمنٹ کے خلاف رائٹس ہوا، گورنمنٹ کے خلاف ایک منصوبہ بنا۔ تو جو ناصرت کا میئر تھا، اس نے یسوع مسیح کو بلوایا اور یہ کہا کہ کیونکہ ساری یوتھ تجھے پیار کرتی ہے، تو یوتھ کو لیڈ کر تاکہ ہم گورنمنٹ کے خلاف منصوبہ بنائیں
اور یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، میں اس منصوبے میں شامل نہیں ہوگا۔ مبارک ہے وہ شخص جو خطا کاروں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ یسوع مسیح ہے۔ شاید ہم میں سے آج کے ہوتا کہتے جو میر کہن رہے ہوں گل مان لیے تو چنگی گل ہے، کل کو مجھے بھی ہو سکتا ہے میر بننے کا موقع مل جائے۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، میر اس بات پر ناراض ہوا، اس نے کہا میں کبھی بھی خدا کاروں کے منصوبے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جہاں مسیحی ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں یسوع مسیح کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں، جہاں ایمانداروں کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، مقدمے کیے جاتے ہیں، جو کامل شخص ہوتا ہے وہ ان لوگوں میں اس مجلس میں نہیں بیٹھتا جہاں پر کلام مقدس کو مذاق بنایا جاتا ہے، جہاں پر تھیالوجی کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، جہاں پر اس کے بیٹے ہونے پر، اس کے خدا ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے، جہاں پر بائبل مقدس کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے، جہاں پر دنیا داری کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں لیکن یسوع مسیح نہیں بیٹھتا تھا۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ مبارک، کامل مبارک شخص ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے مبارک ہو جائیں گے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے بننے کا حق بخشا۔ دوسری آیت، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خداوند کی شریعت سے مراد تو ریت نہیں ہے، خداوند کی شریعت سے مراد پرانا اور نیا عہد نامہ ہے، یہاں بائبل ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کے کلام میں خوش ہوتا ہے۔ اب کلام یہاں دو ہے، ایک ریما ہے اور ایک لوگوس ہے، یہاں دونوں ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو بائبل مقدس میں خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی نہ دولت میں ہے، نہ نشے میں ہے، نہ دنیا داری میں، اس کی خوشی ہے کلام مقدس پڑھنے میں۔ وہ ہر وقت کلام مقدس کو پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ اسی بائبل پر دن رات اس کا دھیان رہتا۔ اور جوشوا نے کہا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، پہلا باب اس کی 8 آیت، دن رات تیرا اس پر دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر کے عمل کرے تو مبارک شخص کامیاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ مبارک شخص جو ہے یہ اس کی بشارتی تصویر ہے، وہ بائبل مقدس کے پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور جب وہ پڑھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ 24 گھنٹے پڑھتا نہیں رہتا کیونکہ اس نے کام بھی کرتے ہیں، وہ اس پر سوچتا رہتا ہے۔ وہ کام بھی کر رہا ہے تو اس کا دھیان اس کے کلام پر ہے، وہ بائبل مقدس کا جو حوالہ اس نے پڑھا ہے وہ اس پر غور و خوض کر رہا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ آج کی آیت میں نے کیا سیکھی ہے۔ دن رات 24 گھنٹے، نو ویکینڈ، 7/24 آور، وہ بائبل مقدس کے پڑھنے کے ٹائم کے بعد اس پر غور کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے ریما کی بات۔ اب شریعت کو لوگوس بھی کہا گیا ہے، کلام کو۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہاں یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے
کیونکہ اس زبور میں یسوع مسیح کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، بلکہ یسوع مسیح میں اس کی خوشنودی ہے اور 24 گھنٹے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ ایک تو بائبل ہے اور دوسری بات کہتا ہے کہ یسوع مسیح خود کلام ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتا ہے، دعا میں رہتا ہے، اور جب دعا ختم ہو جاتی ہے تو وہ یسوع مسیح کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یسوع مسیح کو کیسے پیش کرنا ہے، میں نے یسوع مسیح کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، میں نے پبلک کے سامنے یسوع مسیح کو کیسے دکھانا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو اس کی شریعت یعنی کلام لکھا گیا اس کو پڑھتا اور اس کو میڈیٹیٹ کرتا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتا ہے دعا میں، اور اس کے بعد وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس نے میری زندگی میں کیسے کام کرنا ہے اور میں نے اس کے لیے دوسروں کی زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص، اس کے پاس ہوتی ہے بلینک چیک بک۔ کس کو؟ جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ شخص کیسا ہوگا اور وہ کیسا تھا؟ یہاں تھیولوجیکل پکچر بھی ہے اور ایونجلسٹک پکچر بھی ہے اس آیت میں جو میں آگے جا رہا ہوں۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ اب یہاں اس شخص کو کہا گیا ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ بشارتی تصویر ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو پہلی 2 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کس کی مانند ہوگا؟ وہ ایسے درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ یہ زبور جس علاقے میں لکھا گیا تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور بارش بھی نہیں ہوتی تھی، یہ خشک سالی کی حالت تھی جس علاقے میں یہ زبور لکھا گیا۔ اور زبور نویس یہ یقین دلا رہا ہے چاہے آپ کسی بھی خشک حالی میں ہو یا خشک سالی میں ہو، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو آپ اس درخت کی مانند ہیں، پانی ہو یا نہ ہو آپ برابر ہوں گے، آپ سر سبز اور شاداب ہوں گے، کیونکہ آپ کی نرشمنٹ خدا کے کلام سے ہو رہی ہے، پانی سے نہیں ہو رہی، زندگی کے پانی سے ہو رہی ہے۔ زندگی کے پانی سے آپ کو سینچا جا رہا ہے۔ آپ کی حالت یہ ہے، اور جس درخت کو یہ سملی ہے، یہ تشبیہاً استعمال کیا گیا ہے کہ مسیحی ایسا شخص ہوتا ہے جہاں سیراب بھی ہو، پانی نہ بھی ہو، تو آپ کی نرشمنٹ خداوند یسوع مسیح سے ہو رہی، آپ ڈراؤٹ نہیں ہے، آپ خشک حال اور خشک سال نہیں ہیں۔ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایماندار بچہ ہے تو وہ بچہ بھی مسیحی ہے، اگر وہ بڑھ کے جوان ہو گیا ہے تو جوان بھی مسیحی ہے، اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ بوڑھا بھی مسیحی ہے، وہ اپنے وقت پر پھل دیتا، وہ بے وقتہ نہیں ہوتا۔ کہ دفعہ ہم کہتے ہیں یار بال دے تیرے چٹے ہو گئے تو پر ہگتا تیریاں بچیاں وگریاں، جوان دے تو ہو گیا پتر پر ہدی کم تیرے بچے آڑے۔ ایسا کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا دار ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے، جو جوان ہوتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے تو وہ بزرگوں کی سی حکمیت رکھتا ہے، وہ بزرگوں کی سی عقل اور دانش رکھتا ہے۔ بچے کو بچہ ہی ہونا چاہیے، جوان کو جوان ہی ہونا چاہیے، اور بزرگ کو بزرگ ہونا چاہیے۔ یہ مسیحی ڈیفینیشن ہے، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے۔
سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا. ایماندار جس کام کو ہاتھ لگائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. مثال دے دوں آپ کو میں, یوسف, پیدائش کی کتاب میں مقدس یوسف, جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ کام برابر ہو جاتا. ایماندار جس کام کو کرے گا وہ برابر ہو جائے گا, خدا اس میں برکت دے دے گا. اب یہ تصویر یسوع مسیح کی بھی ہے. پہلے ایمانداروں کی تصویر ہے یسوع مسیح. یسوع مسیح ایسا درخت ہے جو کلام سے سینچا گیا, جو باپ سے سینچا گیا. اس نے کہا میں اور باپ ایک ہے. وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو ندی پر لگایا گیا ہے. اس نے کبھی بھی دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. وہ ندی پر لگایا گیا, وہ برابر ہوا. جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ کام ہو جاتا تھا. کون کہتا تھا فیکون ہو جاتا تھا. مردے کو کہتا تھا ناظر قبر سے باہر آ جا, تو ناظر قبر سے باہر آ. وقت پر پھلتا تھا. جب وہ بچہ تھا تو وہ بچوں میں پاپولر تھا. جب وہ جوان تھا وہ جوانوں کا لیڈر تھا. جب وہ بڑا ہوا, میچور ہوا, تو ہمارے لیے قربان ہو گیا. ہماری نجات کے لیے اس نے قربانی دے دی, اور تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہو کر پوری کائنات کا خالق و مالک ثابت ہو گیا. اس نے ثابت کر دیا. یہ خدا میں یسوع مسیح کی تصویر ہے. پہلی 3 آیات. اب چوتھی اور 5ویں آیت میں دیکھیں, یہ ابلیس کی تصویر ہے. بائبل مقدس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بائبل مقدس صرف مثبت بات نہیں کرتی, ایک کانٹراسٹ دکھا کر ایک منفی ایریا بھی دکھا دیتی ہے, تاکہ بائبل مقدس کسی ایماندار کو ڈومینیٹ نہ کرے, ایماندار کو کنونس کر کے لے کر آئے. بائبل مقدس کہتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے, ان دونوں میں سے فیصلہ آپ کر لیں. بائبل مقدس نے خدا سے متعلق, کلام سے متعلق, یسوع مسیح سے متعلق ایک کامل تصویر پیش کر دی ہے, اور یہ ہے ون پازیٹیو سچویشن ہمارے سامنے. اب ایمانداروں کے پاس یہ آپشن آ گئی ہے. اب ایمانداروں کے گلے پر انگوٹھا رکھ کے ان کو کرسچن نہیں کیا جا رہا, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ بات ہے جو بائبل کی ہے. اب بائبل کی ایک اور بات ہے جو بتانا چاہتا ہوں. زبور میں بھی اس کہتا ہے کہ ایک راستہ شریر کا بھی ہے, وہ سن لے تاکہ آپ کو پتا ہو. اگر آپ نے جانا نہیں تو آپ کو پتا ہو کہ شریر کا راستہ بھی ہے, کہیں آپ کو آ کر وہ ورگلا نہ دے. یہ اویئرنس دے دی ہے. پہلے ایمان دیا ہے, بعد میں اویئرنس دے دی ہے, جو بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں, نیچے اس کے بارے میں اویئرنس دی جاتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ سائیڈ افیکٹ نیچے دے دیا ہے. اور یہ بائبل کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو دکھانا ہے, پہلے اس کی مثبت اور بینیفیشلز دکھائیں, اس کے فائدے دکھائیں, بعد میں اس کا اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی لکھیں. 2 شخصیات ہیں اور 2 ہی راستے ہیں. ایک شخصیت ہے یسوع مسیح کی جو ہم نے پیش کر دی ہے, دوسری ہے ابلیس کی جو چوتھی اور 5ویں آیت میں اس کو پورٹریٹ کیا گیا ہے. شریر ایسے نہیں. کیسے نہیں؟ جو پہلی 3 آیات میں بتایا گیا ہے ایماندار کی تصویر. شریر پہلی 3 آیات جیسے ایماندار نہیں ہے. شریر کیسے ہیں؟ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. ایمانداروں میں اور شریر میں کیا فرق ہے؟ ایماندار کا وزن ہوتا ہے, ویٹ ہوتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اس کا طاقت ہوتی ہے کیونکہ یسوع مسیح اس کے ساتھ ہوتا ہے. شریر کا پھل کوئی نہیں ہوتا, وہ بھوسا ہوتا ہے. ایماندار اپنے پھل کی وجہ سے بھاری ہو جاتا ہے, اس کا وزن ہو جاتا ہے. اور جب بھوسا ہوتا ہے
ہوا آتی ہے اور اسے اڑا لے جاتی ہے۔ جب گندم کو آپ تھریشر کرتے ہیں، وہ تھریشر میں ڈالتے ہیں تو ہوا آتی ہے، تو جو پھل ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو بھوسا ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ جو بیٹھ جاتا ہے وہ ایماندار ہے، جو اڑ جاتا ہے وہ شریر ہے۔ تو شریر جو ہے وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ عدالت میں اصل میں کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا، صرف شریر ہی نہیں، ایماندار بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ ایماندار اس لیے قائم رہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یسوع مسیح ہوتا ہے، وہ یسوع مسیح کی وجہ سے قائم رہ جاتے ہیں۔ اگر ایماندار کہے کہ جی بس میں ایماندار ہوں، میں نے یسوع مسیح کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، لہذا میں عدالت میں کامیاب ہو جاؤں، نہیں، یسوع مسیح کی بدولت ہمارا وزن ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یسوع مسیح نہیں ہے تو ہم بھی عدالت میں قائم نہیں رہ سکے۔ شریر کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے، اس لیے شریر کبھی بھی خدا کی الہی عدالت میں کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ایماندار کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ ایماندار کا ہاتھ یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے، اس کا وزن ہے، وہ پھلدار ہے۔ شریر عدالت میں، الہی عدالت میں کھڑا نہیں رہے گا، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ اگر کوئی گناہگار صادقوں کی جماعت میں آ جائے، اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے، اور ایماندار اس کو گھیر لیتے ہیں، وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خطا کار اگر ایمانداروں میں آئے گا تو وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکے گا، وہ نکل جائے گا۔ شریر کے لیے 2 آیات بتائی گئی ہے، 4 اور 5۔ 6 آیت میں خدا نے اپنا فیصلہ دے دیا، خدا خود انوالو ہو گیا۔ پہلی 3 آیات تھیولوجیکل بھی ہے اور ایونجلسٹک بھی ہے، 4 5 آیت تھیولوجیکل بھی ہے اور ایونجلسٹک بھی ہے، اور 6 آیت جو ہے یہ خدا نے اب ججمنٹ دے دی۔ پہلے ایماندار کی وکالت ہوئی 3 آیات میں، 2 آیات میں شریر سے متعلق بتا دیا گیا۔ اب خدا نے اسٹیٹمنٹ دے دی اپنی، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ خدا کو پتا ہے پہلی 3 آیات میں کیا ہے، خدا کو پتا ہے پہلی 3 آیات میں ایمانداروں کا سٹیٹس کیا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خدا کو یہ بھی پتا ہے کہ 4 اور 5 آیت میں کیا ہے۔ سو ان دونوں حصوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے، جو پاک روح ہے وہ مصنف کو مجبور کر رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ دے دے، بتا دے کہ خدا کو شریر کا بھی پتا ہے، خدا کو ایماندار کا بھی پتا ہے۔ ایمانداروں کی راہ کو وہ جانتا ہے، خدا ایمانداروں کی راہ کو جانتا ہے۔ کیوں؟ ایماندار کون سے ہیں؟ 14ویں باب میں، یہودا کی انجیل کے 14ویں باب میں اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں۔ خدا جانتا ہے کہ ایمانداروں کا راہ یسوع مسیح ہے۔ یہاں راہ بتایا گیا ہے، ایمانداروں کی راہ کو جانتا ہے۔ خدا کو پتا ہے جو ایماندار ہے وہ یسوع مسیح کی وجہ سے ایماندار ہے، لہذا یہ محفوظ ہے۔ یسوع مسیح کے خون خریدے لوگ یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ یہودا کے خط میں لکھا ہے وہ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی روش ان کی نظر میں راست ہے، پر ان کی انتہا پاتال میں ہے، دوزخ میں۔ اس لیے پہلی 3 آیات آپ کے سامنے ہیں،
دو آیات بھی آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ خدا نے دے دیا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام سننے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ پہلی 3 آیات والے ایماندار ہیں یا دوسری 2 آیات والے دنیا دار ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی راہ کون سی ہے، آپ خدا کی راہ پر ہیں یا شریر کی راہ پر ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔